ربی یسر ولا تعسر ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما وعملا الحمد لله على كل حال واعوذ بالله من حال آهل النار بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رستے پہ ہمیشہ چلائے رکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ سیدھے رستے پہ چلائے رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے رستے پہ چلائے رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پہ چلائے رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلامی میں رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلامی میں رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، راضی رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہیں اور راضی ہوں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ جو یہ پہلے آ کر بیٹھ جاتی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ یقیناً یہ تیری بہت ہی لاڈلی بندیاں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مشکلیں پریشانیاں حل فرمائیے، ان کو ہر طرح کی مشکلوں سے بچائیے، ان کو ہر طرح کی مشکلوں سے بچائیے، اپنی پناہ خاص میں رکھیے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائیے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا، اور ابن مسعود اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہر شب میں اس سورت کو پڑھے۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا، اور ابن مسعود اپنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہر شب ہر رات میں اس سورت کو پڑھیں۔ آپ کا معمول ہے کہ نہیں ہے تو بے بنائی ہے، الحمدللہ۔ بہت چھوٹی سی سورت ہے، بڑی نہیں ہے، ایک 1.5 پیج کی سورت ہے بس۔ جو شخص سورہ حدید اور سورہ واقعہ اور سورہ رحمان پڑھتا ہے، وہ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان پڑھتا ہے وہ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں پکارا جاتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ سورہ واقعہ سورۃ الغنا ہے، اس کو پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کو اپنی بیویوں کو سکھاؤ، اور حضرت عامہ عائشہ صدیقہ سے بھی یہیں پر بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ بات یہ ہے کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا، مطلب سورہ واقعہ کا جو ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ مغرب کی نماز کے بعد روز پڑھ لیا کریں سورہ واقعہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جب کہا گیا کہ آپ اتنی بیٹیاں چھوڑ رہے ہیں اور یہ تو کوئی انتظام کر لیں اس کا، تو انہوں نے فرمایا کہ میری بیٹیاں جو ہیں ہر روز جو ہے شام میں سورہ واقعہ کا ورد کرتی ہیں، یعنی پڑھتی ہیں، تو مجھے امید ہے کہ اللہ پاک ان کے ہر طرح کا ان کا خیال فرمائے گا۔ تو اتنا یقین تھا ان کو، یہ نہیں کیا کہ کوئی کہیں سے اسکالرشپ، وظیفہ یا کہیں سے کوئی راشن لگوایا ان کو کہہ کے، نہیں۔ ایک روایت میں کہ سورہ واقعہ سورۃ الغنا ہے، اس کو پڑھنا اور اپنی اولاد کو سکھاؤ اور اس کو پڑھو۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کو اپنی بیویوں کو سکھاؤ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی ان کے پڑھنے کی تاکید منقول ہے، مگر بہت ہی پست خیالی ہے کہ 4 پیسے کے لیے اس کو پڑھا جائے۔
البتہ اگر غنائے قلب اور آخرت کی نیت سے پڑے تو دنیا خود بخود ہاتھ جوڑ کر حاضر ہوگی. یعنی آپ کی سوچ یہ ہو کہ میرا رزق کھل جائے، روزگار کے دروازے کھل جائیں، اس لحاظ سے نہ پڑھیں، بلکہ اس لیے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام پڑھنے کا ثواب ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. جب آپ یہ سوچ کر پڑھیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں غنی، آپ کو دل کا غنی، الغنا غنا نفس، دل کو غنی کر دے گا. اور آخرت کی نیت سے پڑھیں گی تو دنیا خود بخود، اگر آپ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آخرت میں عطا فرمائیں گے، اللہ ہم سے خوش ہوں گے، تو دنیا تو ہاتھ جوڑ کر خود بخود آپ کے ساتھ چلے گی. دنیا کی مثال آپ کے سائے کی طرح ہے. جب آپ جو ہے منہ موڑ کے چلیں گے تو یہ آپ کے پیچھے پیچھے، اور اگر آپ اس کی طرف منہ کر لیں گے تو پھر یہ کیا ہوگا کہ پھر یہ آپ سے دور ہو جائے گی سایہ. تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ الحمدللہ رب العالمین، اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ یقین کریں گی، اللہ تعالیٰ پہ مان کریں گی، اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگ کے چلیں گی، تو انشاءاللہ وہ لذیذ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے آپ کو جو ہے مایوس نہیں کریں گے. تو سورہ واقعہ کو اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، آخرت کا ذخیرہ بنے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہمیں ہم اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق، یعنی فرمان کے مطابق پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کو ہم پہ جاری کریں گے. اس نیت سے پڑھیں. نیت انما الاعمال بالنیات، نیت کا دار و مدار آپ کے عملوں پر ہے. جتنی آپ کی نیت اچھی ہوتی جائے گی اتنی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے، نیت آپ کی جتنی اچھی ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ اتنا جو ہے وہ آپ کو، تو نیت جو ہے، نیت کو اپنا، نیت پر محنت کیا کریں. کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے کہیں درجہ بہتر ہے. کیا مطلب کیا ہے؟ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے کہیں درجہ بہتر ہے. یعنی یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ نے بالفرض آپ کے ہمسائے میں یا آپ کی کوئی بہن بھائی بیمار ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ میں اس کے پاس جاتی ہوں، اس کو دل کو بھی سہارا دوں گی، اس کو میرے سے تقویت ملے گی، اور یہ وہ مطلب، اور میں اس کی خدمت بھی کراؤں گی. اب وہاں جا کے دیکھتی ہیں آپ کہ آپ کا بہن بھائی جو بھی آپ جس کو دیکھنے جائیے بالکل بھلا چنگا ہے اور الحمدللہ اپنے کام کرتا پھر رہے، تو آپ کو کیا ہوا؟ آپ کی نیت کی وجہ سے ثواب مل گیا، ٹھیک ہے، اور آپ کو کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑا، اس کی خدمت بھی نہیں کرنی پڑی، اور ماشاءاللہ وہ ہٹا کٹا صحیح صحیح سلامت لگ رہا ہے. تو نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کی عمل سے کہیں زیادہ بہتر ہے. جیسے آپ سڑک پہ روز جانا تو ہوتا ہی ہے نا، مطلب مردوں کو نکلنا ہوتا ہے، کئی عورتیں بھی نکلتی ہیں. آپ نے اپنی یہ سوچ بنا لی کہ آج مجھے جو بھی ملے گا میں اس کو سلام کر کے گزروں گی، عورت کو، مرد مرد کو. تو مجھے اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مٹتی ہوئی سنت کو، ذبح ہوتی ہوئی سنت کو بچا لوں گی. ایک یہ نیت ہو، اور پھر یہ کہ راستے سے کسی کی تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاتی رہوں گی، کوئی کیلے کا چھلکا ہو، کوئی ٹہنی ہو، کوئی پتھر ہو جو ایکسیڈنٹ کا یا تکلیف کا باعث بن سکتا ہے. اور یہ کہ اگر کوئی مجھے ایسا مل گیا جو بیچارہ ضرورت مند ہے تو میں اس کی مدد بھی کر دوں گی. تو آپ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے جو سوچ بنا لی، اس کی سوچ کا، آپ کی نیت کا ثواب پہلے آپ کے نامہ اعمال میں، آپ ابھی کریں گی بھی نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ اللہ نے یہی معاملہ کیا کہ پہلے جتنے بھی امتی نبی آئے، ان کی امتیں جب تک کر نہیں لیتی تھی ان کا ثواب نہیں لکھا جاتا تھا. لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر سوچ بھی لے تو اس کا ثواب فوراً لکھ لیا جاتا ہے. کرنا تو دور کی بات ہے، کرنا نہ کرنا تو دور کی بات ہے. تو امید ہے کہ سمجھ آگے ہوگی کہ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے کہیں درجے بہتر ہے. تو الحمدللہ رب العالمین آج نماز کا ہے، تو عورتوں کی نماز جاری اور ساری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ بس ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نماز جس کی جاندار زندگی اس کی شاندار، نماز جس کی جاندار زندگی اس کی شاندار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کل پڑھے تھے کہ نماز شروع کرتے وقت
دل میں نیت کر لیں کہ میں فلاں نماز پڑھ رہی ہوں، زبان سے نیت کی الفاظ کے کہنے کی ضرورت نہیں. نہیں سوری، ایک سیکنڈ. اس میں ہے کہ اچھا، رکوع سے کھڑے ہوتے وقت اس قدر سیدھی کھڑی ہو جائیں کہ جسم میں کوئی خم باقی نہ رہے، کوئی تیڑ باقی نہ رہے، جسم میں کوئی جھکاؤ باقی نہ رہے. یعنی کہیں آپ کا جسم مڑا توڑا نہ ہو، بالکل اسٹریٹ کر لیں. اس حالت میں بھی نظر سجدے کی جگہ پر رہنی چاہیے، جہاں آپ نے سجدے میں جانا ہے اس جگہ آپ کی نظر ہے. بعض خواتین کھڑے ہوتے وقت کھڑے ہونے کے بجائے کھڑے ہونے کا صرف اشارہ کر دیتی ہیں اور جسم کے جھکاؤ کی حالت ہی میں سجدے کے لیے چلی جاتی ہیں. تھوڑا سا کھڑی ہوئی یا پھر سجدے میں چلی گئی، یعنی ابھی پوری طرح نہیں کھڑی ہوتی، یعنی قوما نہیں کرتی. ان کے ذمے نماز کا لوٹانا واجب ہوتا ہے. وہ ان کو چاہیے دوبارہ نماز کو لوٹائیں، پڑھیں. لہذا اس سے سختی کے ساتھ پرہیز کریں جب تک سیدھے ہونے کا اطمینان نہ ہو جائے، سجدے میں نہ جائیں، ایسے کہ آپ کا ہر عضو سکون میں آ جائے. آپ جب قیام میں کھڑی ہوں تو ایسے جیسے سکون کے ساتھ کھڑی ہوں، اور جب رکوع میں جائیں تو ایسے جیسے کہ آپ کا جسم سکون میں آ گیا. اس رکوع سے پھر آپ جب قومے میں اٹھیں تو آپ کا جسم بالکل سکون میں آ جائے. ٹھیک ہے. اور جتنی دیر آپ نے رکوع میں لگائی ہو تو نہیں آپ قومے میں لگائیں. پھر آپ جب سجدے میں جائیں تو جسم آپ کا بالکل سکون میں آ جائے. پھر سجدے سے قاعدے میں اس میں جلسے میں بیٹھیں، یعنی دو سجدوں کے درمیان تو اپنا جسم بالکل سکون میں کر کے بیٹھیں. اور وہ ہے نا، اللہ اغفرلی ورحمنی وجبرنی وعفانی ورفانی وجبرنی وعفانی وعدنی ورزقنی، یہ سورت پڑھ لیں تو یہ دعا پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. یعنی خوب سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں، جلد بازی کا کام نہ کریں نماز میں. تو اس حالت میں بھی اچھا، بعض خواتین کھڑے ہوتے ہوئے کھڑی ہونے کے بجائے کھڑے ہونے کا صرف اشارہ کرتی ہیں اور جسم کے جھکاؤ کی حالت میں سجدے کے لیے چلی جاتی ہیں. ان کے ذمے نماز کا لوٹانا واجب ہو جاتا ہے. لہذا اس سے سختی سے پرہیز کریں. جب تک سیدھے ہونے کا اطمینان نہ ہو جائے سجدے میں نہ جائیے. قومے میں سیدھا کھڑے ہوئیں، اتنی دیر کھڑے ہوئے کہ آپ کہیے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کثیرا مبارکا طیبا فی. میں یہ کہہ لینا چاہیے. اگر نہیں آتا آپ کو کہنا تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، لک الحمد یہاں پہ کھڑے ہو جائے، آرام سے کہیں، آرام سے کہیں. سجدے میں جاتے وقت اس طریقے کا خیال رکھیں کہ خواتین سینہ آگے کو جھکا کر سجدے میں جائیں. سینہ آگے کو جھکا کر سجدے میں جائیں. پہلے اپنے گھٹنے زمین پہ رکھیں، گھٹنوں کے بعد پہلے ہاتھ زمین پہ رکھیں. پہلے گھٹنے پھر ہاتھ اور پھر ناک پھر پیشانی. پہلے گھٹنے پھر ہاتھ پھر ناک پھر پیشانی. پہلے گھٹنے پھر ہاتھ، پہلے گھٹنے رکھیں پھر ہاتھ رکھیں پھر ناک پھر پیشانی. سجدے میں خواتین خوب سمٹ کر اور دبک کر اس طرح سجدہ کریں کہ پیٹ رانوں سے بالکل مل جائے. آپ کا جو پیٹ ہے وہ آپ کی رانوں سے ملا ہوا ہو، یعنی آپ کا پیٹ آپ کی رانوں پر ہو. ٹھیک ہے. یعنی اب جو بڑی عمر کی ہو گئی ہیں یا جو موٹی ہو گئی ہیں ان سے ایسے سجدہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یا کوئی تکلیف میں ہو تو ایسے سجدہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کوشش کریں. بازو بھی پہلوؤں سے ملے ہوں. دائیں بازو دائیں پہلو سے ملا ہو آپ کے، دائیں طرف کی سائڈ سے، اور بایاں بازو بائیں سائڈ سے ملا ہو. نیز پاؤں کو کھڑا کرنے کے بجائے انہیں دائیں طرف نکال دیں. اپنے دونوں پاؤں جو ہے نا وہ دائیں طرف نکال دیں. ٹھیک ہے. دونوں پاؤں تو نکلے ہوئے نظر نہیں آتے، ایک پاؤں نکلا نظر آتا ہے، لیکن اچھی طرح کریں گی نا، صحیح طرح بیٹھیں گی تو پھر وہ نکل آئے گا، نظر آئے گا. یعنی دایاں پاؤں بایاں پائے کے اوپر ہوگا، اور دونوں کی یعنی 10 انگلیوں کا رخ سجدے کی طرح ہوگا، اور دائیں طرف نکال کر بیٹھیں گی. جہاں تک ہو سکے انگلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو. یعنی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوگا، لیکن آپ کے جو پاؤں کی وہ جو ہوگی نا، پاؤں کا نیچا حصہ جسے تلوا کہتے ہیں، تلوا یعنی جو آپ کے نیچے والے پیر ہوتے ہیں نا وہ آپ کے دائیں طرف ہوں گے. انگلیاں آپ کی سیدھے قبلہ رخ کی طرف ہوں گی. امید ہے کہ سمجھ گئی ہوں گی. میں نے کہا تھا ایک بہن سے کہ اسکرین شیئر کر دیں اس کی، تو بہرحال انشاءاللہ اسکرین بھی اس کی شیئر کروا دیتی ہوں. خواتین کو کونیوں سمیت پوری باہیں بھی زمین پر رکھ دینی چاہیے. خواتین کو کونیوں سمیت پوری باہیں بھی زمین پر رکھ دینی چاہیے.
यानी हाथों को बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। अपने पहलुओं के साथ दाएं 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 हाथ दाएं पहलू से, बाएं हाथ बाएं पहलू से बिल्कुल जिस्म के साथ चिमटा कर, और बिल्कुल जो है चिमटा कर अपने पेट को अपने रानों पे रखें। तो और फिर जो है फिर मतलब जो है फिर मतलब फिर सजदा करें। सजदे की हालत में कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला इत्मीनान के साथ कहें। और पेशानी टेकते ही फौरन उठा लेना मना। ये ना करें कि एक सहाबी रसूल थे जिन्होंने नमाज पढ़ी और जल्दी जल्दी सजदा किया, जल्दी जल्दी रुकू किया। तो अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सजदे के बाद दूसरा, यानी इस सजदे में जाएं थोड़ी देर, चंद सेकंड तो आप सजदे में रहें। इतनी देर सजदे में रहें कि 7 दफा या 11 दफा आप सुबहान रब्बियल आला, 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 यूं आपको इंटरेस्ट भी हो जाएगा कि मैं मतलब हाथों की पोरों पे गिनने या अंदाजे से, और फिर सजदे का हक भी थोड़ा बहुत अदा हो जाएगा। तो याद रखें कि सजदे की हालत में कम अज कम इतनी देर गुजारें कि 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला इत्मीनान के साथ कह सकें। और पेशानी टेकते ही फौरन उठा लेना मना है। ये तो मैंने आपको बताया ना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कव्वे के ठोंगे कहा। फौरन गए सजदे में, फौरन उठा लिया, फौरन रुकू में गए। मैंने देखा अपनी आंखों से कि बाज लोग इतना तेजी से सजदा और रुकू कर रहे होते हैं। अल्लामा हफीज, भाई थोड़ी देर तो लगाओ, जितनी देर में 7 दफा सब सुबहान रब्बियल आला, 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 सुबहान रब्बियल आला। फिर आप जब दो सजदों के दरमियान जलसे में बैठे तब भी आप इतनी देर के आपके इसको कहते हैं हमारी लैंग्वेज में उल्मा, मतलब आलिम इसे को अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि सारा जिस्म सुकून पकड़ ले। इतनी देर तो बैठो हर हालत में कि सारा जिस्म सुकून पकड़ ले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी देर अपने कयाम में लगाते थे, उतनी देर रुकू में, उतनी देर सजदे में, उतनी देर कायदे में, अब कादे में। अब आप सोच लें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी खूबसूरत नमाज पढ़ते होंगे। हम इतनी खूबसूरत नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन इंशाल्लाह हम नकल तो मार सकते हैं ना, नकल तो कर सकते हैं ना, कुछ देर तो कर सकते हैं ना। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ आ गई होंगी, और नमाज का तरीका भी आपको समझ आ गया होगा। तो कोशिश करा करें कि इसको अच्छी तरीके से सीख लें और इसकी तैयारी कर लें। नमाज के लिए इस्लाही नमाज का हमारी क्लास होती है, जिसमें नमाज की इस्लाह होती है, तजवीद के साथ नमाज को सही किया जाता है, और फिर नमाज के मसाइल भी सिखाए जाते हैं। तो उम्मीद है कि अब बहुत से लोग सीख भी रहे हैं और सीख भी चुके हैं। आप लोग भी इसमें एडमिशन ले लें। हैया इस्लाही नमाज एक ग्रुप है, उसमें वक्त की कोई कैद नहीं है। वक्त आपको सबक भेज दिया जाता है, आप 10-15 घंटे में जब आप मुनासिब समझें, आप के पास लेयर टाइम हो, थोड़ा सा फारिग टाइम हो, आप उसको सोच समझ कर अपने सबक को दोहराएं अच्छी तरह। फिर आप वॉइस नोट में ऐसे ही टेप करके भेज दें। इंशाल्लाह आहिस्ता 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 आपकी जो है वो करेक्शन होती जाएगी। और इंशाल्लाह ताला एक दिन ऐसी होगा कि आपकी नमाज इतनी माशाल्लाह जानदार हो जाएगी कि जिंदगी भी अल्लाह ताला आपकी शानदार बना देंगे इंशाल्लाह। तो नमाज का नमाज का तो आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। तो याद रखें कि जब आप कलमा तौहीद पढ़ के रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, उसके बाद नमाज के उसमें आते हैं, अल्लाह के हुक्म से क्या कहते हैं, तो नमाज के जब आ जाते हैं, नमाज में आ जाते हैं, तो फिर खुदारा कोशिश किया करें कि इसमें आप दिल लगाकर नमाज पढ़ लिया करें। क्योंकि नमाज जो है इसकी नहीं है, और बहुत से फतावा ऐसे हैं जिसमें नमाज पढ़ने वाले को मुसलमान कहा जाता है और नमाज ना पढ़ने को गैर मुस्लिम कहा जाता है। तो बहरहाल ये सब के सब फतावा इस बात की
کے لیے زور دیتے ہیں کہ بھائی آؤ، جب کلمہ پڑھ لیا تو نماز بھی پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے اور نماز کی تیاری بھی کرنی ہے اور سیکھ کر پڑھنا ہے، ایسے نہیں۔ اب دیکھیں، آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے متعلق تمام کے تمام نالج آپ لیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کاروبار میں مجھے گھاٹا ہو جائے۔ تو جب اتنی تیاری آپ کی کاروبار کے لیے ہے تو یاد رکھیں کہ یہ بھی ایک کاروبار ہے جنت کو حاصل کرنے کا، جنت کا سودا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت ہمارے لیے ہی بنائی ہے، لیکن بات صرف یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کو صحیح کریں گے، ہم اس کی طرف توجہ دیں گے، ہم اپنے رب کو راضی کریں گے، ہم اللہ کے بتائے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقوں سے نماز پڑھیں گے، اس میں اپنا اپنا جی جان لگائیں گے، وقت لگائیں گے، اپنی کوششیں لگائیں گے، اپنی محنتیں لگائیں گے، تو ایک دن ایسا ہوگا کہ آپ کی نماز چمک جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے نماز جو ہے نا، نماز نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز آسمان اور زمین کا نور ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز دین کا ستون ہے۔ تو کہتے ہیں نا، نماز قبر میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ جو آپ کی نماز ٹھیک نکل آئی تو پھر باقی ساری چیزیں خود بخود ہی ٹھیک نکل آئیں گی۔ تو میرے خیال میں اتنی بڑی باتیں جو بتا دی میں نے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، آج کا سبق ہے، میں نے آپ کو کل تھوڑی سی شان نزول بتائی تھی، اب تو کیونکہ وقت اتنا تیزی سے گزر رہا ہوتا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے انسان کرے۔ تو بہرحال اللہ پاک پھر بھی برکت دے دیتے ہیں، کافی حد تک کام ہو جاتا ہے، بلکہ پورا ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو آج کی جو ہے، آج کا جو ہے سبق، میں نے کل شان نزول بتائی تھی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ احزاب کی شان نزول یا وجہ نزول کہ بھئی یہ کیوں نازل ہوئی، اس میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لے پالک بیٹا بنا لیا تھا زید بن حارثہ کو، اور زید بن حارثہ 1,24,000 یا جتنے بھی صحابہ ہیں نا، اس پہ بحث نہیں کرنی میں نے، جتنے بھی صحابہ ہیں ان میں زید کا ذکر جو ہے، زید رضی اللہ عنہ کا ذکر قرآن میں نام لے کر آیا، ورنہ یہ ہوتا تھا کہ ہم کچھ آیات قرآن دیکھتے تھے، جیسے نا بطور سے رون اعلی انفسہم، یعنی تو ہم کہتے تھے یہ کس کے لیے ہے، کہ وہ اپنی جان کی، وہ دوسروں کو اپنی جان پر فوقیت دیتے تھے، یعنی دوسروں کو اپنے اوپر فوقیت دیتے تھے، ان کو ان کے معاملات کو اپنے اپنے معاملات پر فوقیت دیتے تھے۔ تو جب یہ پڑھا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آیا کہ روزہ رکھا ہوا تھا اور روزہ کھولنے لگے تو سائل نے صدا لگائی تو آپ نے سارا کھانا اس کو دے دیا۔ تو اس طرح سمجھنا پڑتا ہے، لیکن زید بن حارثہ کا ذکر زید کے نام سے ہی الحمدللہ قرآن میں آیا، تو اس کے لیے سمجھنے کی ضرورت نہیں، بس یہ پتا ہے کہ یہ زید بن حارثہ کے لیے ہے۔ تو ایک لے پالک کی رسم جو بہت زیادہ عام تھی، اس کو ختم کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو استعمال کیا، یا ان کو لیا، ان کو مصداق بنایا، ان کو ان کی مثال کو مثال بنایا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اس زمانے میں جو ہے کیا کہتے ہیں، لے پالک، اور پھر اس زمانے میں نا ذات پات کو بڑی فوقیت تھی، یعنی یہ اعلیٰ ذات ہے، یہ وہاں سے چھوٹی ذات کا کوئی بندہ گزر جاتا تھا اس کو مروا دیا جاتا تھا کہ یہ کمی کمین، یہ میرے آگے سے گزرا تو کیسے گزرا۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا، اسلام میں تو مساوات کا سبق دیا جاتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، وہ لوگ نا اس بات کو نہیں سمجھتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، بتانے کا یہ مطلب ہے، اس رسم کا بھی خاتمہ کروانا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی، ان کی پھوپھی کی بیٹی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کزن فرسٹ، ان کی شادی اللہ کے نبی نے اپنے لے پالک غلام یعنی آزاد کردہ غلام، جو کہ پہلے ان کے اللہ کے نبی کے غلام تھے، حضرت زید بن حارثہ، ان سے شادی کروا کے اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ ذات پات کو کی جو فرق ہے اس کو ختم کیا تھا۔ یہ دو باتیں ہو گئی، لیکن یہ شادی زیادہ دیر چلی نہیں، اور حضرت
زینب بنت جہاز جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن تھی، کزن تھی، وہ ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکی. ان کے ذہن میں مطلب وہ اس شادی کے لیے شروع میں بھی راضی نہیں تھی، اور عبداللہ بن جہش بھی ان کے بھائی بھی راضی نہیں تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ یہ تمام باتیں جو ہے نا، کہ اسلام میں جو بادشاہ اور یعنی سردار اور غلام کا فرق ہے، اس کو مٹانا ہے. اس کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے اللہ کے نبی نے اپنی پیاری کزن کا، پیاری پھوپھیزاد بہن کا شادی اپنے ہی غلام جو کہ آزاد کردہ غلام تھے، حضرت زید بن حارثہ سے کروائی. لیکن جب ان سے آپس میں نہیں بنی تو اللہ تعالیٰ کے نبی کو بڑا ہی افسوس ہوا کہ دیکھو، یہ میں نے تو اپنی کزن کی زندگی خراب کر دی. اب وہ بیچاری کو طلاق ہو گئی، تو اب وہ طلاق کے ساتھ تو کوئی بھی اس کو گلے نہیں لگائے گا کہ یہ تو ایک غلام کی، آزاد کردہ غلام کی بیوی ہے. تو کوئی بھی احرار میں سے یعنی آزاد لوگوں میں سے کوئی اس کو اپنی بیوی نہیں بنائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سمجھتے تھے کہ میرے اس فیصلے سے میری پھوپھیزاد بہن کو تکلیف ہوئی تھی، لیکن پھر اللہ کے حکم اور میری رضا کی وجہ سے انہوں نے شادی کر لی. تو اب جب طلاق ہو گئی تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس طلاق کا کمپنسیشن، اس کا کفارہ ایسے ادا ہو سکتا ہے کہ میں حضرت زینب بنت جہش سے شادی کر لوں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن انہوں نے یہ بات دل میں چھپائی رکھی کہ لوگ کہیں گے کہ اپنے بیٹے کی بیوی پہ نظر رکھی ہوئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اور فیصلہ ہونا تھا. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ لے پالک کی رسم کو اور یہ امیر غریب کی اور غلام اور آقا کے فرق کو مٹا دینا چاہیے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ہم نے آپ کی نکاح جو ہے نا ان کے ساتھ، زینب بنت جہش کے ساتھ یعنی آپ کی پھوپھیزاد بہن کے ساتھ منظور کیا ہے. چنانچہ اور اب آپ کو اللہ کے نبی کو فرمایا گیا کہ آپ ان کیا کہتے ہیں کافروں کے اور ان غیر مسلموں کے تانوں سے ڈرتے ہیں، آپ ان کی باتوں سے گھبرا رہے ہیں. یا رسول اللہ، جب آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے وہ ہماری مان کے چلے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ بھی میری ہی مان کے چل رہے ہیں، تو اس میں کوئی بات پریشان ہونے کی نہیں. یہ بتا دیا. تو یہ دو باتیں بتا دی کہ لے پالک رسم کا خاتمہ کرنا تھا، اور اسلام میں بڑائی چھٹائی کا، کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا غرور تکبر، کہ ہم یہ ہم وہ، یہ کتنا انسان کو روند دیتا ہے. ابو جہل کو یقین تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا، ایسے جیسے کہ شاید کہ برا نہ مانیے گا، ہمیں بھی اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا اتنا یقین کامل نہیں ہو سکتا. ابو جہل کو بہت زیادہ کامل یقین تھا، لیکن اس نے صرف کلمہ اس لیے اختیار نہیں کیا پڑا کہ اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر مجھے مسلمان ہونا پڑے گا، اور مسلمان کے ہاں سرداری کا کوئی تصور نہیں ہے، مسلمان کے ہاں سارے انسان برابر ہیں. تو ابو جہل کی فطرت میں غرور بہت زیادہ تھا. ابو جہل کو جب مارا معاذ اور معاوض نے، تو انہوں نے ایک درخواست کی ابو جہل نے کہ میرے سر کو نیچے سے کاٹنا تاکہ میرا سر اونچا اور بلند معلوم ہو، تاکہ لگے کہ سردار کا سر ہے. تو اتنا غرور اور تکبر تھا کہ آخری وقت تک، مرتے دم تک نہیں گیا ابو جہل کے نفس سے یہ غرور. تو ابھی اسی کو آگے چلتے ہیں، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا. یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک
یہ جو ہے میرے خیال میں یہیں تک کا آج کا سبق تھا. اس کو جو ہے اللہ کے حکم سے لے کے چلتے ہیں. اے ایمان والوں یا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یا اے ایمان والوں یا اے مومنو، اذا نکحتم المؤمناتی، جب تم نکاح کر لیتے ہو مومنوں سے، مومن عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر تم انہیں طلاق دیتے ہو، من قبلی، اس سے پہلے، ان تمسوہن، کہ تم نے انہیں چھیڑا ہی نہ ہو، ہاتھ ہی نہ لگایا ہو، یعنی تمہارا جسمانی ملاپ ہی نہ ہوا ہو. فما لکم علیہن من عدت تدونہا، تو تمہاری ان پر عدت واجب نہیں ہے. تو ایسی لڑکی پر جس کے شوہر نے اس کو چھوا ہی نہ ہو، ابھی وہ اس کے قریب ہی نہ آئی ہو، اور اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے، تو اس کو پھر کوئی بھی عدت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی اب اس کو کوئی گنتی گننی نہیں پڑے گی کہ جی پہلا قروع مکمل ہوا، پہلے مینسز ہو گئے، پھر دوسرے مینسز ہوئے، پیریڈز ہوئے، پھر تیسرے، یعنی اب اس کو شمار کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اس کو کوئی پابندی نہیں ہے، وہ عدت میں نہیں بیٹھے گی. فمتعوہن، تو ان کو کچھ مال دے دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کو کہتے ہیں متا. متا. اور آپ کو میں بتاؤں، یہ نعوذ باللہ شیعوں نے اس متا کا کیا مطلب لیا ہے. شیعوں نے اس متا کا مطلب یہ لیا کہ کسی لڑکی سے 1-2 مہینے کے لیے شادی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر متا دے کر نہ فارغ کر دیتے ہیں. شیعوں نے اس آیت کو بڑی غلط طریقے سے استعمال کیا ہے. فمتعوہن، بس تم انہیں کچھ متا دے دو. متا کہتے ہیں اس میں متا کہتے ہیں اس کو 3 کپڑے، یعنی چادر. میں آپ کو بتاتی ہوں، یعنی ایک پورا سوٹ، دوپٹہ، شلوار قمیض، اور ایک چادر اوپر سے اوڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے. وسرحوہن، اور انہیں رخصت کر دو، سراہن سراہن جمیلہ، بہت اچھی طرح پیار محبت سے اس کو رخصت کر دو، عزت کے ساتھ. یعنی تانے تونے نہ دو، بلکہ اس کو ایک سوٹ بنا کے دو ود چادر، ایسی بیوی کو جس کے ساتھ تم نے ہم بستری نہ کی ہو، جس کو تم نے ابھی چھوا نہ ہو، لیکن تم نے اس کو طلاق دے دی. تو اب اس کو تم کیا کرو، ایک تحفہ دے دو، متا دے دو، یعنی ایک تحفہ دے دو، اور اس میں ایک سوٹ اور ایک چادر دے دو، اور ان کو ہن، اور انہیں رخصت کر دو، سراہن جمیلہ، یعنی رخصت کیا، ایسا رخصت کرنا جو بہت پیار سے رخصت کرنا ہے، عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے. ان کو مطلب ان کے ساتھ گندی بات نہ کرو، ان کو کچھ کہو نہیں. اے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کی، یا ایھا النبی، نبی، انا، اے نبی، ہم نے آپ کے لیے یہ آپ کی بیویاں جن کو آپ ان کے مہر دے چکے ہیں، حلال کی ہیں، اور وہ عورتیں بھی جو تمہاری مملوکہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں آپ کو دلوائی ہیں. اس میں سن لیجئے، یا ایھا النبی، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا، بے شک ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک ہم نے، احللنا، ہم نے حلال کر دیا ہے. کیا چیز حلال کی ہے؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، ہم نے حلال کی، لکا، تمہارے لیے اللہ وہ جو کہ آتیتا اجورہن، وہ جو کہ تم نے دے دیا ان کا مہر. یعنی فرمایا، اے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کی یہ بیویاں جن کو آپ ان کے مہر دے چکے ہیں، حلال کی ہیں، اور وہ عورتیں بھی جو تمہاری مملوکہ ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں آپ کو دلوائی. ٹھیک ہے. یہاں پر یعنی تو اے اے نبی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کی یہ بیویاں، یعنی یہ بیویاں جن کو آپ ان کے مہر دے چکے ہیں، آپ کے لیے حلال ہیں، یعنی حلال کی ہیں، اور وہ عورتیں جو تمہاری مملوکہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں آپ کو دلوا دی. اب یہاں پہ 2 باتیں ہیں. ایک وہ کہ وہ بیویاں جن کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے نکاح میں لائے، اپنے نکاح میں لائے، ان کو مہر بھی دیا، اور پورے مطلب سیٹ اپ کے ساتھ،
نکاح کیا ان کے ساتھ، یعنی سیٹ اپ سے مراد یہ ہے کہ ایک یعنی نکاح کی رسم کی، ان کا مہر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بیویاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دی۔ اب وہ بیویاں وہ بھی حلال کر دی جو مال غنیمت میں ملی۔ اچھا، مال غنیمت میں اب اس کو ایک بات کو سمجھ لیں۔ اب جب آپ اس کو سمجھیں گے نا پھر سمجھ آئے گی۔ پہلے زمانے میں اب جب ہم نوکرانی رکھتے ہیں نا، میں سمجھا رہی ہوں، اب جب ہم نوکرانی رکھتے ہیں نا تو نوکرانی کے زیادہ تر یعنی 100% نہیں تو 99% ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ماں باپ کون سے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا خاندان کہاں ہے، یہ کہاں رہتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے زمانوں میں نا کیا ہوتا تھا کہ غلام یا عورتیں، لڑکیاں، عورتیں، غلام، بچے وغیرہ نا بکتے بکتے آ جاتے تھے، جیسے حضرت زید بن حارثہ بکتے بکتے آ گئے، یعنی کیا ہوا، قافلوں کے قافلے لوٹے گئے، اس میں مال پر بھی قبضہ کر لیا، بچیوں پہ بھی قبضہ کر لیا، عورتوں پہ بھی، جوان عورتوں پہ بھی قبضہ کر لیا ڈاکوؤں نے۔ اب وہ کیا کیا، اور اس کے بعد لڑکوں پہ بھی قبضہ کر لیا جیسے زید بن حارثہ پہ تھے، تو اس کو پھر کیا کیا، عکاس کے میلے میں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی آپ دیکھتے ہیں نا بکریاں، اونٹ، گائیں، یہ منڈی میں کھڑے ہوتے ہیں، جو چاہے ان کی قیمت لگائے اور لے لے، تو جو چاہے ان کی قیمت لے لیں اور ان کو مطلب خرید لے پیسے دے کے۔ اب جب پیسے دے کے ہم گائے بھینس بھی لیتے ہیں تو وہ ہماری ہو جاتی ہے نا، تو اس پر ہمارا ہی حق ہے نا، یعنی ہم نے ان کا چارہ ڈالنا ہے، ہم نے ان کو دھوپ چھاؤں سے بچانا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس زمانے میں جو عورتیں، جو لونڈیاں بکتی بکاتی آتی تھی تو ان بیچاروں میں سے اکثر کے تو شہر کا، دیس کا نام نہیں پتا ہوتا تھا، وہاں تک ان کو پہنچانا مشکل، اور پھر اتنی سردردی کون کرتا، یعنی کہ ان کے ماں باپ کا، کوئی بچے آتے تھے ان کو اپنے بیچاروں کو ماں باپ کا نام ہی پتا ہوتا تھا صرف، ان کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کیا ہے، تو بس وہ اتنی دور دراز کے، اب تو لندن بھی، امریکہ بھی جانا ہو تو ایک دن کی مار ہے، صبح آپ کے بیٹھے تو دوسرے دن وہاں پہنچے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا یہ مقصد تھا کہ اس زمانے میں جو کوئی آ جاتا تھا، جیسے بچیاں آ گئیں، ان کو بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہمارے ماں باپ کا نام کیا ہے، اگر نام بھی پتا ہو تو شہر وغیرہ ان کو پتہ ہی نہیں پتا ہوتا تھا کہ ان کو، اور پھر جو خریدتا تھا اسے پہنچانے کی نیت سے تو نہیں نا خریدتا تھا، وہ تو اس کو اپنے گھر میں اپنے آرام سکون کے لیے خریدتا تھا۔ تو ایسی لونڈیاں جو ہمیشہ کے لیے آ جاتی تھی نا، تو ان سے وہ ایسے ہی ہوتی تھی جیسے کہ اب ہم نکاح کر کے ایک بچی کو لے کے آتے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہے نا، جو لڑکا آدمی لے کے آتا ہے ان کو شادی کر کے، اب اس کو کھانا پینا، دوا دارو، اس کا ایک ایک، تو جب وہ لونڈیاں بھی آتی تھیں یا بچے آتے تھے تو اس کا بھی سارا کے سارا مالک کو خیال رکھنا پڑتا تھا نا، تو اس لیے وہ پھر اس وقت ایسی لونڈیاں بھی جائز ہوتی تھیں گھر کے مالک کے لیے کہ وہ ان کے ساتھ ہم بستری کر لے، اس وقت یہ چیز گناہ نہیں تھی۔ جیسے ایک غیر عورت کو شادی کر کے لاتے ہیں اس کی ساری ذمہ داریاں مرد کے ذمہ ہوتی ہیں، اسی طرح سے جو غلام ہوتی تھیں عورتیں، غلام ہوتے تھے ان کی بھی ذمہ داریاں وہ بھی پورے پورے ان کے اس میں ہوتے تھے، چنانچہ وہ عورتیں بغیر نکاح کے بھی وہ یہ سمجھ لیں اس وقت جائز ہوتی تھی، صحیح ہے۔ لیکن پھر یہ رسم بد، مطلب پھر رسم بد تو نہیں، یہ رسم کا ختم ہو گیا یہ، کیونکہ اب آپ نے دیکھو گے اب تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ویسے نہیں ہے نا کہ جی قافلے جا رہے ہیں ان پہ وہ ہو جائے، اور اب تو اب فاسٹ دور آ گیا نا، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اب یہ والی باتیں نہیں ہیں۔ تو پہلے جو قسم وسم کھا لیتے تھے تو کہتے تھے غلام آزاد کریں ہم، تو اب غلام آزاد کرنے کی بھی شریعت منسوخ ہو گئی ہے کہ اب وہ والی بات ختم ہو گئی نا، اب جیسے ہے کہ کسی نے قسم کھا کے توڑ دی تو وہ روزے رکھے، ورنہ وہ مساکین کو کھانا کھلائے یا غلام آزاد کرے، تو غلام آزاد کرنے کی جو جتنی بھی جگہ تھی نا وہ ختم ہو گئی ہیں، کیونکہ اب غلاموں کا کوئی کنسپٹ اور کوئی وہ نہیں ہے، غلاموں کا کوئی رواج اور کوئی وہ نہیں مل رہا کہیں، کوئی پوری دنیا میں کہیں ہو تو ہو، لیکن آپ پاکستان میں پورے دیکھ لیں کہیں کوئی دور دور تک ایسی خبر کوئی نہیں ہے کہ جی یہ اس کو زر خرید غلام ہے اور کو، تو اب تو خیر آپ کو پتہ ہے جو مائیاں آپ نے رکھی ہوئی ہیں وہ ایک مہینے میں 2 دفعہ اپنے گھر بھی جاتی ہیں، یعنی جو آپ کا اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہے وہ کرتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا حکم یہ کہ ایسی متعلقہ عورتوں کو کچھ مال و متاع دے دو اور خوبی سے علیحدہ کر دو، یہ حکم 2 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے پر مرد کو پورا کرنا ہوگا،
اگر نکاح کے وقت مہر مقرر کیا گیا تھا، اچھا ایک میری بات، ایک مرد نے ایک عورت سے نکاح کی اور مہر رکھا 50,000، میں سمجھا رہی ہوں، زید کا باقرہ سے نکاح ہوا، 50,000 مہر رکھا، لیکن ابھی زید رہتا ہے لندن میں، باقرہ رہتی ہے پاکستان میں، ابھی ابھی کوئی بھی آپس میں ملاپ نہیں اس کا، تو لیکن زید نے باقرہ کو طلاق دے دی کسی بھی وجہ سے، تو اب کیا ہوتا ہے؟ تو دو باتیں ہیں، یا تو زید اس کا مہر بھجوا دے جو 50,000 رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دونوں حکموں کو سن لیں، یہ حکم دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقے میں مرد کو پورا کرنا ہوگا، اگر نکاح کے وقت مہر مقرر کیا گیا ہے اور پھر خلوت سے پہلے طلاق دے دی گئی تو اس صورت میں مرد کو نصف مہر دینا پڑے گا، یعنی 50,000 تھا نا تو 25,000 مہر دے گا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 میں ارشاد ہوا۔ لیکن اگر نکاح کے وقت مہر مقرر نہ کیا گیا ہو اور نہ خلوت کی نوبت آئی ہو، یعنی ابھی میاں بیوی آپس میں خلوت نہیں کی، یعنی اکیلے میں نا، بالکل اکیلے میں تنہائی میں نہیں ملے، ابھی وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے، تو اس صورت میں عورت کو کچھ دے کر رخصت کرنا واجب ہے، اور یہ کچھ دینا آدمی کی حیثیت اور مقدرت یعنی قدرت کے موافق ہونا چاہیے، جتنا امیر آدمی اتنا اچھا دے کر بھیجے، یا تو آدھا مہر دے دے، 50,000 مقرر کیا تو 25,000 دے دے، تو اور اگر مطلب امیر ہے تو جو کم از کم کپڑوں کا ایک جوڑا ہی دے دے، یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر وہ اچھے امیر آدمی ہے تو اس کو 50,000 میں جو بھی مہر طے ہوا تھا اس کا آدھا مہر دے دے، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں دے رہا تو اچھا سوٹ دے، اچھا سوٹ بھی آپ کو پتا ہے 5-10 ہزار کا ہی آئے گا نا، اور پھر اچھی چادر اس پر دے اور پھر پیار محبت سے رخصت کرے، گالیاں گولیاں دے کر نہیں، مطلب یہ نہیں کہ پیار محبت سے کوئی اور پیار محبت پہ لے جائیں، مطلب طریقے سے ڈسپلن وے میں، اور خوبی سے رخصت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی لڑائی جھگڑے کے بغیر شریفانہ طریقے پر علیحدگی اختیار کر لی جائے، یہ احکام تو عام مسلمین سے متعلق ہے۔ آگے آن کی شرف و امتیاز اور آپ کے رتبے کو سامنے رکھ کے ضرورتوں اور مصلحتوں کے پیش نظر آپ کو ازواجی زندگی کے متعلق، میاں بیوی کے زندگی کے متعلق آن صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر پہلا حکم مخصوص یہ دیا جاتا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے بیویاں جو کہ اس وقت آپ کی خدمت میں موجود ہیں اور جن کو آپ ان کے مہر دے چکے ہیں، باوجود 4 سے زیادہ ہونے کے حلال کی ہیں، یعنی یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے کہ انہوں نے 11 بیویاں رکھی، ٹھیک ہے، یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے 4 بیویوں میں کیا 2 بیویوں میں کوئی وہ کر لے تو بڑی بات ہے کہ وہ تمیز کے ساتھ دونوں کا حقوق ادا کرے، اور ایک کو زیادہ نہ چاہے، دونوں کو برابر چاہے، چلے چاہت کا تو انسان کے دل پر نہیں ہوتا نا، کہ وہ یہ دل پر قابو نہیں ہے، ایک زیادہ اچھی لگتی ہے تو ایک نہیں اتنی اچھی لگتی، وہ زیادہ خوبصورت ہے، مطلب وہ تو دل کی بات ہے نا، لیکن دینا لینا اپنے لین دین کو صحیح رکھے، تو آپ ان کا مہر دے چکے ہیں، باوجود 4 سے زیادہ ہونے کے حلال کیے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن موجود تھی، یعنی ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، یعنی اس سے پہلے حضرت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی اما ختیجہ انتقال کر چکی تھی، اس کے بعد دوسری بیوی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، یعنی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اما حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھی مطلب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جو زندہ بیویوں کی بات کریں، چوتھی اما حضرت اما سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پانچویں حضرت زینب رضی اللہ عنہ، ازواج مطہرات میں 5 تھی، تو اس مخصوص حکم کا مطلب یہ ہے کہ عام مسلمان کے لیے آج اللہ تعالیٰ نے بے وقت 4 تک کی قید لگائی ہے، لیکن آج سسم کو اس قید سے بری الذمہ کہا ہے، مستثنا کہا ہے، کہ آپ اس سے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے کہ 4 سے زیادہ بیویاں جو ہے ایک عام مسلمان نہیں رکھ سکتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ قید نہیں ہے کہ 4 ہی رکھیں۔ دوسرا مخصوص حکم آن صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فرمایا گیا کہ وہ عورتیں آپ کے لیے خاص طور پہ حلال کی گئی ہیں جو آپ کی مملوکہ ہوں، مملوکہ کا مطلب جو آپ کی خدمت میں رہتی ہوں، آپ کی غلام ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنیمت میں دلوا دی، مال غنیمت میں جب ہوتا تھا تو جتنے بچے مرد اور عورتیں آتی تھیں تو بچوں کو تو آپ کو پتہ ہے نا کہ بانٹ دیا جاتا تھا،
اسی طرح مردوں کو بھی غلام کے حیثیت سے بانٹ دیا جاتا تھا. اب جو عورتیں تھیں ان میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی غنیمت میں دلوائیں، اس اجازت کے موافق حضرت سسم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک یہودی عورت تھی صفیہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ میں گرفتار ہو کے آئی تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا اور آزاد کر دی گئی. اور آزاد ہو کر حضرت سسم کی ازواج مطہرات میں یہ دونوں شامل ہوئی، حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ. حضرت جویریہ غالباً اللہ تعالیٰ کمی پیشی کو معاف فرمائے تو یہ وہ تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تھی. ٹھیک ہے. تیسرا اچھا، یہیں پر ہمارا جو ہے سبق اللہ کے حکم سے آج کا جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، کیونکہ اسی کو مطلب میں نے آپ کو تقریباً جو باتیں ہیں موٹی موٹی اس کو دہرا دیتے ہیں کہ سب سے پہلا حکم یہ کہ ہاں، اس میں جو باتیں ہیں اس کو موٹی موٹی باتوں کو دہرا لیتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائشوں سے گزارا اس وجہ سے کہ آپ کی امت کو کے لیے ایک آپ رول ماڈل بن جائیں، آپ ہمارے لیے ایک کسوٹی بن جائیں، آپ ہمارے لیے ایک کیلیپر بن جائیں، آپ ہمارے لیے ایک اسوائے حسنہ یعنی ایک ایسا ماڈل اور نمونہ ہو کہ جس کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی زندگیاں گزاریں. ان میں سب سے پہلا جو میں نے آپ کو بتایا وہ یہ تھا، ان میں سب سے پہلا یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ تو سب سے پہلا یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حکم کہ یہاں پر میں نے آپ کو تقریباً کھول کھول کے بتا دی ہیں ساری باتیں، لیکن ایک بات جو میں نہیں بتائی تھی بتا سکی آج کی محفل میں وہ بتا دیتی ہوں. نبی اکرم یہ ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگوں سے سوالات ابھی 2 دن پہلے ہی اس بات کو سمجھایا ہے اور وہ عورت حیران ہو گئی کہ اچھا یہ بات ہے، انہیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا. یقین کریں تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے بر وقت دماغ کی گرہ کھولی اور بر وقت وہ بات سمجھ آ گئی، اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی. وہ بات اصل میں یہ تھی کہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے کہا ہے کہ جنت اور دوزخ کا پہلے جو ہے تصور نہیں تھا. ٹھیک ہے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں میں جو بات کہنا چاہ رہی ہوں وہ اس کو سمجھا دیتی ہوں آپ کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں. میں نے پھر ان کو ایسے ہی سمجھایا کہ میرے پاس ایک کتاب پڑی تھی، اس کو میں نے سامنے رکھا. میں نے کہا اس کتاب کے دائیں طرف کھڑے ہیں، اس میں نے کہا یہ جو کتاب ہے نا بیچ میں، یہ کتاب ایک سمجھ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیاری بیوی کون تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیاری بیوی میں نے کہا دائیں طرف کھڑی ہیں اماں ہاجرہ. اماں ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے ہمارے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کو پتہ ہے نا اماں ہاجرہ کے یہاں اسماعیل پیدا ہوئے تھے جن کے ٹھوکروں سے ایڑی لگانے سے زمزم پیدا ہوا، زمزم نکالا اللہ نے. تو یہ ہو گیا. تو میں نے کہا اس سے پیدا ہوئے، ان سے پیدا ہوئے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری طرف میں نے ان کو بتایا اماں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی کھڑی ہیں جن کا نام سارہ ہے. اماں سارہ وہ بھی ہمارے لیے علیہ السلام بہت بڑی ہستی ہیں. تو نبی سارے ہمارے لیے اور نبی سے جڑے ہر رشتے ہمارے لیے قابل قدر ہے، قابل عزت اور قابل تکریم ہے. تو دوسری طرف کون کھڑی ہیں؟ حضرت اماں سارہ کی اولاد میں سے اسحاق ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے اللہ پاک نے حضرت اسحاق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پھر اتنے سارے پیڑھی در پیڑھی جو ہے نا، یعنی حضرت اسحاق سے نہ پیڑھی در پیڑھی نبی پیدا ہوتے چلے گئے.
बहुत सारे नबी पैदा हुए, ठीक है ना। कहीं लिखा 70,000, कहीं लिखा कितना, मुझे मतलब इस पर कोई राजे कॉल मेरे जहन में नहीं है। लेकिन यहाँ से हजरत इस्माइल के वतन से एक ही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आ रहे हैं, और उधर से हजरत इसहाक से पैगंबरों की एक लाइन नजर आ रही है। इनमें ईसा भी हैं, मूसा भी हैं, दाऊद भी हैं, सुलेमान भी हैं, बहुत से हैं अलैहिस्सलाम। तो यहाँ पर बताने की जरूरत ये पेश आई कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैदा हुए, वो अच्छा, वो लोग सारे के सारे कहाँ से पैदा हुए? कोई सरजमीन सदूम में, कोई कनान में, कोई इराक में, कोई मिस्र में, कोई शाम में, कोई बाबुल में, कोई नैनवा में, ठीक है ना। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस इलाके से पैदा हुए वो था कौन सा? वो था यहाँ पर अल्लाह आपका भला करे, कौन सा इलाका था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरजमीन हिजाज में पैदा हुए। अब मेरे ख्याल में आपको थोड़ा बहुत समझ आता रहा होगा। ये सदूम, नैनवा, मिस्र, कनान, जरा इसको लाए ना अपने नेट से निकालें कितनी, कहाँ है, किस तरफ है, और इससे बिल्कुल अपोजिट तरफ आ जाएं तो सरजमीन हिजाज, जहां से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब हजरत इब्राहिम और उनके प्यारे बेटे इस्माइल उसकी कुरान में भी जिक्र है सूरह बकरा में, जब वो बैतुल्लाह की दीवारें उठा रहे थे, बुनियादें बना रहे थे, तो साथ साथ वो दुआ कर रहे थे, "ए अल्लाह ताला, यहाँ पर कोई एक नबी भेजिए, यानी कोई रसूल ऐसा भेजिए जो लोगों को तिलावत कुरान मजीद करके, यानी इसका वो तज़किरा करे, यानी तिलावत करे, और लोगों के दिलों को पाक करे।" और उन्होंने बड़ी दुआ की, और अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में उन्हीं के वतन से, उन्हीं की नस्ल से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, जो कि हजरत इस्माइल की नस्ल से थे। इस्माइल की नस्ल में नजर आ रहे हैं एक ही जैयद हमारे सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बाकी हजरत इसहाक की औलादों में बहुत सारे नबी नजर आ रहे हैं। इस पर ना राजे कौल कौन सा है, मैं इसको इंशाल्लाह ताला कंफर्म करूंगी। मुझे 70,000 का मिला राजे कौल, लेकिन फिर भी मैं बताते हुए इसलिए करती हूँ कि जब तक बिल्कुल ही मतलब इस पर और तहकीक कर लूं फिर बताऊं। तो कहने का मतलब यह है कि जहाँ यहाँ पे नबी पाक असम अकेले हैं, और वो सरदारुल अंबिया हैं, वो सैयदुल अंबिया हैं, वो इमामुल अंबिया हैं, वो इकरामुल अंबिया हैं, वो एजाजुल अंबिया हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात आपको बता दूं, ये जो मैंने आपको बताया ना हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पीढ़ी से, नस्ल से भी नबी पैदा हुए, इनके पास जो किताबें आई उनको समझ लें आप, सिर्फ समझाने को कह रही हूँ, खुदारा मेरे से लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझा रही हूँ, और इस पर बहस भी नहीं करना चाह रही, इस पर समझा रही हूँ कि इनकी नस्ल से इनकी पीढ़ी में से, नस्ल में जो नबी आए, उन्होंने सब कुछ बेसिक कलाम मिला उनको, तो राज जबूर इंजील, ये सब कुछ यूं था जैसे नर्सरी और प्रेप और प्ले ग्रुप, और यूं समझ लें 9वीं तक का, 8वीं तक का, 8वीं को गालिबन सेकेंडरी कहते हैं, मुझे इसमें जहन में नहीं आ रहा। बहरहाल यहाँ तक यूं मतलब एक समझाने को समझा रही हूँ कि 8वीं तक का कोर्स इनको मिला, और इन्होंने पढ़ा और पढ़ाया, ठीक है ना, यूं समझाने को, ऐसी बात नहीं है कोई भी, लेकिन सिर्फ समझाने को। लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो आप कयामत की सुबह तक के लिए एक शरीयत लेके आए, और यूं समझ लें पीएचडी का कोर्स ले आए। आपको पता ना, जब पीएचडी का मतलब भी होता है ना कि जब पीएचडी कर लेता है, मास्टर्स और पीएचडी, तो फिर वो कहते हैं कि भाई ये तो डॉक्टर बन गया, यूं ही कहते हैं ना। उर्दू में पीएचडी किया जी, उर्दू का डॉक्टर है। बायो में पीएचडी की जी, उसको कहते ही डॉक्टर है, आपने देखा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कहते थे, डॉक्टर तो नहीं थे ना वो लेकिन जब वो किसी चीज का माहिर हो जाता है, उसको उसका डॉक्टर कह देते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मैं समझाना जो चाह रही हूँ वही बात पे दोबारा आती हूँ, वक्त बहुत कम है और खत्म होने वाला है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शरीयत लेकर आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीका और दस्तूर लेके आए, इस तरीके से बेहतरीन तरीका कोई नहीं आ सकता था। इस दस्तूर से, इस शरीयत से बेहतर शरीयत कोई नहीं आ सकती थी, और इस शरीयत ने कयामत की सुबह तक रहना है। इसकी ऑथेंटिसिटी ये है, इसका इस कि अगर अगर को सारे नबी जिंदा होकर आ जाए ना, सारे हजरत इसहाक, हजरत अयूब, हजरत याकूब, हजरत यूनस, सारे नबी, ईमन आदम अलैहिस्सलाम भी जिंदा होके आ जाए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी जिंदा होके आ जाए, खुदा की कसम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम पढ़ेंगे,
اور انہی کی شریعت پہ عمل کریں گے، وہ بھی مجبور ہوں گے اس بات پہ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں. وہ ان کے لیے تب، اگر اول تو ایسا نہیں ہے کہ وہ زندہ ہو کے آ جائیں، ان کے لیے بھی دونوں آخرت میں کامیابی کا ذریعہ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہوگی. اب سمجھ آ گیا نا کہ اب وہ سارا پرائمری سٹیج میں پڑھنا تھا. وہ جیسے میں اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہوں الف با تا سا، اپنے پوتے پوتیوں کو، کہ نورانی قاعدہ پڑھائے بغیر ہم قرآن پہ کبھی بھی نہیں لاتے. میرے خیال میں کوئی کیس مجھے نہیں آج تک نظر آیا ہم نے بھی نورانی قاعدہ، بلکہ میں نے تو نورانی قاعدہ ابھی 12-13 سال پہلے اس گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے میں نے اب بہت اچھے قاری صاحب سے نورانی قاعدہ پڑھا. لیکن ظاہر ہے ہمارے مخارج وہ نہیں ہو سکتے جو بچپن میں پڑے ہوئے بچوں کے ہوتے ہیں. بہرحال پھر بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. تو بتانے کا مقصد تھا یہ جو ہے نا یہ پرائمری سٹیج کی کتابیں ہیں جو ہم نے باقی ہمارے نبیوں نے لے کے آئے. اب یہ پی ایچ ڈی کے لیول کی کتاب میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور اسی کتاب نے ہمیشہ رہنا ہے. اب اس کورس نے، اس شریعت نے، اس نصاب نے، اس سلیبس نے، اسی لیے تو بات یہاں تک بڑھائی میں نے کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلیبس کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے گڑیا؟ ایسے ہو سکتی ہے کہ ہم اس بات کو عام کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری زماں تھے. اب ان کے بعد کوئی نبی، خدا کی قسم قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا. آپ کے ذہن میں پھر خیال آئے گا، آپ لوگ مجھ سے بحث بھی کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ جانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ضرور آئیں گے. میرا دل دماغ، میں ہر طرح سے کہتی ہوں آئیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ضرور ہوں گے. اللہ کے ہاں ان کا عہدہ نبی کا ہے، لیکن جب وہ ادھر آئیں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے. وہ قرآن مجید پڑھیں گے، وہ انجیل کو دیکھیں گے بھی نہیں، وہ انجیل کا ایک قانون نہیں مانیں گے. وہ قرآن پڑھیں گے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو زندہ کریں گے، وہ حج بھی کریں گے، وہ عمرہ بھی کریں گے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن بھی ہوں گے، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء سمجھتے ہیں، پیغمبر الانبیاء سمجھتے ہیں. آ رہی ہے بات سمجھ؟ اچھا یہ سمجھ آ گئی نا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت کرنا کیوں ضروری ہے میری بیٹی؟ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ٹائم بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور میرے دل کو ایسے ایسے کچھ ہو رہا ہے کہ میں جلدی سے اب دعا کرانی ہے مجھے، لیکن بات کو کنوے بھی کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ بات ہے، اگر آپ لوگ میری بات کاپی پینسل لے کے سنیں نا تو آپ کے نوٹس تیار ہو جائیں گے ایک، اور پھر جب آپ کسی سے بات کریں گے تو انشاءاللہ کہیں مار نہیں کھائیں گے. اور بہت دفعہ اللہ پاک نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اپنے قاری صاحب ہمارے، جنہوں نے میرے قاری محمد افضل صاحب نے محنت کی، آج ان کی وجہ سے بہت جگہ اللہ پاک نے مجھے کامیابی دی کہ مد مقابل نے بات کی، اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس وقت بر وقت جواب میرے رب نے ڈالا. یہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی دیوی عزت ہے، اور اس کے بعد ہمارے قاری صاحب کی محنتیں ہیں جو آج ہم اس پوسٹ پہ کھڑے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بتانے کا صرف اتنا سا مقصد ہے، کہ آپ کو سمجھانے کا اتنا سا مقصد ہے کہ اگر اب کوئی نبی زندہ ہو کے آ جاتا ہے بالفرض کوئی بھی، وہ چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے باپ کیوں نہ ہو، حضرت ابراہیم کیوں نہ ہو، حضرت آدم علیہ السلام کیوں نہ ہو، خدا جانتا ہے کہ وہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کریں گے، وہ ان کی امامت میں نماز پڑھیں گے، وہ ان کی شریعت کو زندہ کریں گے، وہ ان کی پر نازل ہوئی ہوئی کتاب قرآن کو پڑھیں گے، وہ ان کی شریعت کے مطابق سارے کام کریں گے، اپنی شریعت کو بالکل نہیں بیچ میں لائیں گے. تو سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر رب کائنات کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. قیامت تک آنے والے ہر انسان کی نجات دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ کر دی گئی ہے. جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا اللہ کی قسم نجات پا جائے گا. اس مبارک عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. عقیدہ ختم نبوت اسلام کا ایک متفقہ اصولی اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے. یہ عقیدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی امتیاز ہے. اس عقیدے کا تعلق براہ راست آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے ساتھ ہے، اس لیے اس کے محافظین کو جنت کی بشارت دی گئی ہے. یہ عقیدہ قرآن مجید کی 100 آیات اور 210 احادیث نبویہ سے ثابت ہے.
पूरी उम्मत का इजमा जोड़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दावे नबूवत करना सरही कुफूर है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई शख्स ये जोड़ के कहे ना, आपको पता है रमजान में एक औरत ने कहा था सना नाम की, मैं भी नबिया हूँ, ऐसी झूठी मक्कार, अल्लाहू अकबर कबीरा। ऐसे झूठे आते ही रहेंगे, लेकिन जब तक आप जैसे लोग जिंदा हैं इनकी दुकानदारी नहीं चलेगी इंशाअल्लाह। फरमाया पूरी उम्मत का इजमा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दावा नबूवत करना सही कुफर है, बल्कि इस मुबारक अकीदे में बराबर शक यानी जर्रा बराबर भी शक करना मामूली लापरवाही का एक मुसलमान को ईमान की बुलंदियों से कुफर कुफर और इर्तदाद की अता गहराइयों में पटक देती है। अगर जर्रा बराबर भी आपने शक कर लिया ना, जर्रा बराबर भी, आप कहें एक मिसाल के तौर पे, अरे यार ये जो आदमी है ना ये बड़ा डैशिंग है, बड़ा ही यार इसकी बड़ी क्रेज, बड़ी इसकी बड़ी ग्रेस है, और बड़ा इसकी जो बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी है, हाँ ये नबी हो सकता है। इतनी बात आपने सोच ली तो आप दायरे इस्लाम से निकल गई। अच्छा जी। चुनाचे सिराजुल उम्मत हजरत इमाम अबू हनीफा का ये फतवा मौजूद है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत के दावेदार से दलील मांगने वाला भी काफिर है। मन तलबा मिनहू अलामत फकत कफर। हाँ, कोई बंदा कहता है ना कि नहीं यार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी है, ठीक है ना, अगर हम क्या अच्छा फिर दिखाओ कोई नबी है तो ठीक है, या हम उसकी बात सुनेंगे भी, तो क्या है मन तलबा मिनहू, जिसने अलामत फकत कफर, अगर किसी ने जिसने नबूवत के दावेदार से दलील तलब की ना कि अच्छा चलो बताओ तुम्हारे फलां नबी हैं, मिर्जा कादियानी नबी है, तुम बताओ तो सही कैसे नबी है, तो याद रखें हम कुफर में चले गए। अरे भाई एक बात बताएं, आपके अब्बू जान अल्लाह करे जिंदा हो, जिनके जिंदा हैं अल्लाह ताला उनको सलामती दे, अगर आपके सामने खड़े होते हैं और मैं आकर आपसे कहूं कि नाम लेके, अब मुझे नहीं पता आप में से किस किस के फादर जिंदा हैं, अगर मैं आप में से नाम लेके कहूं कि भाई बताएं ये वाली, आपका नाम लेके कहूं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं एलिया मोहम्मद हुसैन को ले लेते हैं, एलिया मोहम्मद हुसैन से मैं कहूँ एलिया मोहम्मद हुसैन क्या ये मेरे वालिद साहब है, इनका नाम ये है, नाम मुझे असल में पता नहीं, तो आप मैं उनसे कहूँ अच्छा भाई कोई दलील तो दो कि तुम्हारे वालिद हैं, मुझे कोई बताओ, मुझे प्रूफ करो, मुझे प्रूफ करो, मुझे ये साबित करो ये तुम्हारा बाप है। और एलिया मोहम्मद हुसैन ये साबित करने में लग गई कि ये मेरा बाप है, ठीक है ना, मैं आपको बता रही हूँ, ये बात और है, ये एक बंदे की बात है, लेकिन इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कहे कि भाई ये बताओ, यानी आप मुझे बताएं कि एलिया मोहम्मद हुसैन फौरन ही यही कहेंगे ना, तुम दफा हो यहाँ से बाजी, आप यहाँ से दफा हो, जाए यहाँ से, जहाँ के जहाँ मर्जी मरे, ये मेरा ही बाप है, आप क्या होती हैं मुझसे पूछने वाली, कौन होते हैं, चले चले शक्ल गुम करे, यही होगा ना। तो आप अपने बाप की दलील नहीं दे रही कि वो वाकई है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई दलील मांगे कि वो तुम्हारे नबी हैं और वो आखिरी नबी हैं, तो अगर आपने इस पर कोई दलील देने की सोच भी ली तो क्या हुआ, जिसने नबूवत के दावेदार से दलील तलब की वो भी काफिर हो गया। यानी कोई कहे ना कि ये नबी है, हम कहें अच्छा साबित कर दो, हाँ कोई कहे ये मिर्जा मिर्जा कादियानी नबी है, तो हम क्या अच्छा साबित करो, तो इसका मतलब ये है कि हम दलील मांगने वाला काफिर हो गया। मन तलबा मिन्हु अलामत फकत कफर, जिसने नबूवत के दावेदार से दलील तलब की वो भी काफिर हो गया। हमें तो ये कहना चाहिए दलील मांगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दलील मांगना शक की अलामत है। और जैसे अच्छा इसी तरह कोई हमसे कहे ये साबित करो कि अल्लाह तबारक ताला ही तमाम दुनिया के मालिक हैं, खालिक हैं, राजिक हैं, अब हम साबित करना शुरू कर दें, देखें भाई सिर्फ अल्लाह ताला ऐसे हैं जो नजर नहीं आते, अल्लाह ताला, तो याद रखें कि हमसे बड़ा, मेरे से बड़ा बुरा इंसान कोई नहीं हो सकता। हम उसके मुंह पे कहें कि हम अल्लाह को अपना रब मानते हैं, तुम दफा हो यहाँ से, नहीं मानते ना मान। लेकिन तारीख इस्लाम में ऐसे कई बदबख्तों का जिक्र मिलता है जिन्होंने महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरताज अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताज और तख्त खत्म नबूवत पर डाका डालने की नापाक जसारत की। इन्हीं बदबख्तों में एक हिंदुस्तान के इलाके गुरदासपुर के कस्बे कादियान से ताल्लुक रखने वाला मिर्जा गुलाम कादियानी भी है, जिसने 1901 में अंग्रेज के कहने पे नबूवत का नबूवत और रसालत का झूठा दावा करके फितना कादियानियत की बुनियाद रखी।
قادیان کے گندے خمیر سے جنم لینے والا مرزا غلام قادیانی اس فرش خاکی پر جنم لینے والا وہ بدترین شخص ہے جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حرمین شریفین، قرآن و حدیث اور اہل اسلام کے بارے میں وہ بکواسات کی جن کو پڑھ کر ایک سچے مسلمان کا دل خون کے آنسو روتا ہے اور کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ مرزائیوں اور قادیانیوں کی کتاب سے چند دل خراش توہین امیز عبارتیں ملاحظہ کریں جو کہ قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والے احباب کے لیے دعوت فکر ہے کہ آپ جو قادیانیوں کے لیے پیار محبت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں تو ذرا دل کی آنکھوں سے، دل کے کانوں سے سنیں۔ مرزا قادیانی نے توحید باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو اوباشانہ بہتان لگائے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ میں نے پہلے بھی کہا، میں پھر اب بھی کہتی ہوں کہ اگر مرزا قادیانی یہ دعویٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کرتا نا، پھر پتہ چلتا کہ اس کے کیچڑے کیسے صحابہ اکرام اڑاتے۔ اور میرے خیال میں قرآن میں آپ کو جگہ جگہ فرعون، حامان اور قارون اور نمرود کے قصے کے ساتھ بہت زیادہ جگہ مرزا قادیانی کا نام لیا جاتا کہ یہ بدترین دشمن ہے اسلام کا۔ چند تحریریں پڑھی اور فیصلہ کیجئے کہ ایسا شخص مسلمان کہلانے کے قابل ہے یا شیطان۔ پہلی بات، مرزا لکھتا ہے کہ میں نے کشف میں دیکھا میں خود خدا ہوں اور یقین کیا میں وہی ہوں۔ تذکرہ، اپنی کتاب تذکرہ جس کو یہ کہتا ہے قرآن ہے، قرآن کو مت پڑھو، اس کو پڑھو، اس کے صفحہ نمبر 152 پہ لکھتا ہے کہ میں نے کشف میں دیکھا کہ میں عورت ہوں اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ رجودیت کی طاقت یعنی مردانہ قوت کا اظہار فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کی طرح مجھے استعمال کیا۔ اللہ نے مجھے کہا اے مرزا تو مجھ سے میرے بیٹے کی طرح ہے۔ ایک جگہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرزا تو میرے بیٹے کی طرح ہے۔ تذکرہ طبع نمبر چہارم 442 پیج پہ اللہ تعالیٰ اور ایک جگہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا، یعنی روحانی خزائن، اور 20 نمبر جلد ہے، صفحہ نمبر 396۔ ایک جگہ اس نے مرزا نے لکھا کہ اللہ نے مجھ سے کہا اے مرزا تو میرے پانی سے ہے، یعنی نعوذ باللہ تو میری اولاد میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تذکرہ اس کی جو قرآن، جس کو یہ قرآن کہتا ہے، اس کے صفحہ نمبر 164 پر دیکھ کر اس بات کی تحقیق کر لیجئے، اور آئندہ آگے بھی بتاتی رہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کے فریب سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو مرزائیت کے دائرے میں جانے سے بچائے، قادیانی ہونے سے بچائے۔ اللہ پاک اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے رد قادیانیت کا کام لے لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا اغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے۔ اے اللہ اس میٹنگ میں برکت دے دیجیے۔ اے اللہ اس میٹنگ میں برکت دے دیجیے۔ یا اللہ اس بیٹھک میں برکت دے دیجیے۔ یا اللہ اس مجلس میں برکت دے دیجیے۔ اے اللہ یا اللہ تیرے نام کی جو بیٹھک بنی، جو جہاں پہ تذکرے شروع ہوئے، یہ ذکر کے حلقوں میں برکت دے دیجیے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں دونوں میں بھلائی عطا فرما دے، اور ہمیں عذاب قبر سے حشر سے بچا لے، ہمیں عذاب نار سے بچا لے۔
اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جیسے وہ بچپن میں ہمارے والدین نے ہم سے پیار محبت کا سلوک کیا، اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھنا، اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کی حفاظت فرمانا، اللہ ان کو صحیح طریقے سے عبادتوں کی توفیق عطا فرمانا، ان کو ہر مرض سے، ہر بلا سے، ہر وبا سے بچانا، اور جن کے دنیا سے جا چکے ہیں جیسے میرے والد صاحب منصور احمد صدیقی، میمونہ اختر، قاضی ضیاء اللہ صاحب، عزیزہ خاتون، جاوید بھائی، فہمیدہ بھابھی عزیز، اور اللہ عفیف اور کوثر، یا اللہ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کے جو جو مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں، جو مرحومین ہو چکے ہیں، ان سب کو بخش دیجئے، ان کی مغفرت کا اعلان کر دیجئے، ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، اے اللہ تبارک تعالیٰ اس محفل میں برکت عطا فرما دیجئے، اے اللہ پاک اس محفل میں برکت عطا فرما دیجئے، اے اللہ پاک اس محفل کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، یا اللہ ہماری ایک بہن سحر اور ایک عائشہ دونوں بہت پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، یا اللہ سحر اور عائشہ کے لیے وہ والا انشاءاللہ وہ والا راستہ نکال دے جو اللہ خیر کا راستہ ہو، یا اللہ صرف خیر کا راستہ نکال دے، یا اللہ ان کی زندگیوں کو پرسکون کر دیجئے، یا اللہ ان کی زندگیوں کو پرسکون کر دیجئے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، یا اللہ ہماری اس میٹنگ میں برکت دے دیجئے، یا اللہ اپنے حبیب کی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم سب پہ رحم فرما دیجئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہم تیری نافرمانیوں پہ اتر آئے، اللہ ہم نے تیری قدر نہ جانی، اللہ ہم نے تیری قدر نہ جانی، اللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ، اللہ ہم آپ کے ساتھ ایک، یا اللہ ہم نے آپ کے ساتھ جو اپنا تعلق قائم کیا اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ہم نے بھرپور طریقے سے حصہ نہ لیا، اللہ ہم نے آپ کو اللہ تو سمجھا لیکن ہم آپ کی جو ہے بتائی ہوئی باتوں پہ عمل نہ کر سکے، اللہ ہم آپ کے عاصی ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، یا اللہ پاک آپ رحم فرما دیجئے، یا اللہ پاک آپ کرم فرما دیجئے، یا اللہ پاک ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، یا اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ جی، یا اللہ پاک یا اللہ پاک جتنے بھی بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے، یا اللہ پاک یا اللہ پاک تمام علماء حق، علماء ہند، علماء پاکستان کو، یا اللہ پاک مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی حسن صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے، مولانا فضل الرحیم صاحب کو اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ندیم بھائی کو اللہ اور عمیر کو اللہ ہدایت، زندگی، صحت، تندرستی عطا فرما دیجئے، اے اللہ پاک ان کو اپنے تمام کے تمام شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ تجھے تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ پاک جتنے لوگوں نے یعنی کہہ کر یا اللہ پاک حضرت جی کو، نازیہ اندلیب طلحہ اور اشفاق صاحب، عبداللہ الیہ حسین، شازیہ عائشہ، معظم جہانگیرہ، نازیہ حمید حسن صاحب، اور اللہ پاک مومنہ عائشہ، جنید، حمزہ، سنبت، عنایت کو، عادل کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے، یا اللہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اور اب شادی کی عمر تک پہنچ گئی ہیں
بے نکاحی ہیں اور نکاح کی عمر تک پہنچ گئی ہیں، اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں بیٹوں کے لیے حفصہ، فاطمہ، جویریہ، ام حبیبہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بین شفیفہ، مہنور، بنات سرور، سعدیہ، نظام، فخر، عبد المتین، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، صدف، ختیجہ، شائستہ، نمرین کی شادی بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم نے جو اپنے بچوں بچیوں کے لیے انتخاب کیے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ وہ بہترین انتخاب ہوں، اللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ہمیں بے برکتیوں سے بچا لینا، ہمارے سے غلط فیصلہ نہ کروانا، ہمارے فیصلوں میں برکتیں ڈال دینا، کامیابی اور رحمتیں ڈال دینا۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں، عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، اہلیہ، محسن، ماریہ، انس، سنبل، ان کو اللہ تعالیٰ نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ احمد کو، نعمان کو، نواز صاحب کو جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اہلیہ اعظم شناز، اہلیہ عاشق کو اپنا گھر عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک امتحان جو جن کے ہونے والے ہیں، ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں، یا اللہ ڈاکٹر عمیر کو، ڈاکٹر ہمنہ کو، اور اللہ پاک حفصہ کو، فاطمہ کو، اللہ دنیا اور آخرت کے امتحان میں 100% نمبر سے کامیابی عطا فرما دیجیے۔ عیشا کو بھی، اللہ عبداللہ کو بھی، اللہ تبارک تعالیٰ بہت اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ عبداللہ کی بیماری کو دور فرما دیجیے اور اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھیلنے سے بعمل حافظ قرآن بنا دیجیے۔ یا اللہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو اس محفل کے طور تو فیل دور فرما دیجیے، اللہ اس میں اتنی برکت دے دیجیے، یا اللہ اس محفل میں اتنی برکت دے دیجیے، اس محفل کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ جن کے نیٹ کی پرابلم ہو رہی ہے اس کو دور کر دیجیے، یا جو بیچاری بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دے کر ان کو پھر سے جوڑ دیجیے۔ یا اللہ اس محفل میں برکت دے دیجیے، اس کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہمیں قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجیے، پاکستان کو اللہ اسلامی معاشی معاشرتی سماجی ترقی عطا فرما دیجیے، اسلام کا بول بالا ہو جائے، یا اللہ کفر کا منہ کالا ہو جائے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ پاکستان کو ہر طرح کی نیکیوں میں، کامیابیوں میں ترقی عطا فرما دیجیے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجیے، پاکستان کو کوئی نیک حکمران عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ برے حکمرانوں سے جان چھڑا کر کوئی نیک حکمران عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاکستان کے لوگوں پر ترس کھا کر ان کو ہدایت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ تاکہ ہم نیک بن جائیں اور ہمیں نیک حکمران عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے۔ طیب اردگان صاحب کی اور قطر کے حکمران اور جتنے بھی نیک حکمران ہیں ان کی جان مال ایمان کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ اب تک دل بڑے دکھے ہمارے، اللہ اب ہمیں خوشیوں کی خبر دے دیجیے۔ مسلمان جہاں کہیں ہو، بوسنیا میں، چیچنیا میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، مشرقی ترکستان، انڈیا، چائنا کے تمام مسلمانوں کو اپنی حفاظت خاص عطا فرما دیجیے، اپنی پناہ خاص عطا فرما دیجیے، غلبہ خاص عطا فرما دیجیے، مسلمانوں کی مدد کر دیجیے، مسلمانوں کی مدد کر دیجیے۔ اللہ ان پر عذاب مت نازل کیجیے، ان کو ہدایت عطا فرما دیجیے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو سب کو ہدایت عطا فرما دیجیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے حرمین کی حفاظت فرمائیے، اس سال ہمیں حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔